अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैड मलिक। प्रोग्राम सुराग रसां के साथ हस्ब मामूल नाज़रीन, आज भी हम एक इंतहाई अहम मौजू आपके सामने लेके आए हैं और आज के मौजू का जो महवर बना है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो स्पीच की है, और उस स्पीच को हमने देखा है आज तक की पीटीआई हुकूमत और इससे कबल पीटीआई ने आने से पहले जो दावे किए उसके तनाजुर में, क्योंकि इन्होंने इंतहाई अहम बातें की तो हम भी प्रोग्राम में मजबूर हो गए कि हम उन बातों पर गौर भी करें और ये भी देखें कि हुकूमत आगे क्या करने जा रही है और क्या हुकूमत जो अवाम एक तजस्सुस का शिकार है कि क्या वाकई को बहुत ज़बरदस्त काम करने में आगे कामयाब हो जाएगी या करेगी या नहीं करेगी। हर एक जिससे बात करें उसके दिमाग में एक ही सवाल उठता है। खुद पीटीआई के जो कारकुन हैं, आम कारकुन, वो भी बड़ा परेशान है। वो भी यही सोच रहा है कि जो पीटीआई गवर्नमेंट आगे क्या करने जा रही है, क्योंकि स्ट्रेटजीज बहुत सारी वाज़ेह नहीं है। लेकिन जो स्पीच इमरान खान साहब ने कर दी उसने कुछ और इबामात जो हैं वो पैदा कर दिए हैं। इसी मकसद के लिए हमने आज अपने जो स्टूडियो में बुलाया है बिलाल हुसैन साहब को। आप इन्हें देखते हुए रहते हैं, एंकर पर्सन हैं, रेडियो पाकिस्तान पे भी कंपेयरिंग कर चुके हैं, दानिश्वर हैं, हालात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, सियासी हालात के ऊपर भी, मुल्की हालात के ऊपर भी, बल्कि तारीख के ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और इसके साथ साथ मज़हब के ऊपर भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है। इन सारी चीज़ों को जब ये तनाजुर में लेकर चलते हैं, इस सारे तनाजुर में एक सिनेरियो में ये लेकर चलते हैं, उसके ऊपर तजिया करते हैं, उनका तजिया बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसी वजह से आज हमने इनको अपने स्टूडियो में दावत दी है। कैसे हैं बिलाल भाई? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपने भी इमरान खान की बिलाल साहब देखा होगा जो इन्होंने तकरीर की, उससे उन्होंने स्पीच की, उसमें बहुत सारी अहम चीज़ें थी और उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो ना सिर्फ मेरे ख्याल से भाम का बाइस बन रही हैं बल्कि बहुत कुछ और सोचने पर मजबूर कर रही हैं। मैं चाहता था आपसे इसके ऊपर राय लूँ। तो जो इमरान खान ने सबसे पहले जो बात की है, उनका कहना था कि मतलब हमें कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। जब शुरू का इनका बिल्कुल दौर था, जो उन्होंने कहा था कि हमें स्टार्ट के जो है 100 दिन चाहिए, 100 दिन में हम एक लाइन वाजे कर देंगे, लेकिन अभी तक ये नज़र नहीं है उन्होंने लाइन कौन सी वाजे की या वो वाकई वो लाइन वाजे कर चुके हैं, आवाम तक वो बात पहुँचा चुके हैं कि जो पहले वो 100 दिन के हवाले से कर रहे थे। क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम था, तो मैं चाहता हूँ हम बात का स्टार्ट भी यहीं से करें। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने अपने आते सार अपनी कोई जो है वो लाइन 100 दिन में ऐसी बना ली थी जिससे अवाम को अगले 5 साल का पता चल जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमरान खान साहब ने कल जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसको अगर आप उनकी हुकूमत से, वफाकी हुकूमत में आने से पहले अगर उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे मुवाजना करें तो बिल्कुल एक क्रॉस में है कि पहले वो आवाम को ये सब्ज़ बाग दिखा रहे थे कि हम 100 दिन के अंदर हुकूमत की कारकर्दगी आवाम को दिखाएंगे और हमारे पास 200 माहिरीन की टीम है और वगैरह वगैरह, जो भी इस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट्स दी और जो कल उन्होंने दी हैं, अगर उसको उस जो उनकी साबका जो यानी हुकूमत से पहले की जो स्टेटमेंट्स हैं अगर उनसे मुवाजना किया जाए तो बड़ी एक हैरान कुन सी हैं कि मतलब ये कहना कि 1 साल तक हमें मईशत की समझ ही नहीं आई और 1.5 साल तक हमें पावर सेक्टर्स के फिगर्स का पता नहीं चला और 3 महीने तक हमें कुछ समझ नहीं आई। तो अब ये बातें हुकूमत में आने के बाद करना, आखिर आप हुकूमत में आए हैं, 22 साल आपकी जद्दोजहद है, आप 22 साल तक सियासत के मैदान में रहे हैं, आप तकरीरें करते रहे हैं बेशुमार, तो अब आपको हुकूमत मिली है तो अब आपको डिलीवरी करनी चाहिए। आज सारे इदारे आपके मातहत हैं आपके साथ, बल्कि अगर आप तारीख़ में पाकिस्तान की जो तारीख़ है 70 साल 73 साल, उसमें अगर आप देखें तो इतनी फ्रेंडली हुकूमत तो आज तक नहीं आई कि जिसमें तमाम इदारे, फ़ौज और अदालतें और एहतसाबी इदारे जितने भी हैं वो सब हुकूमत के लिए बड़े सपोर्टेड हैं इस एतबार से, और उसके बावजूद आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे। तो इससे पहले भी अगर आप देखें तो 5 साल KPK में हुकूमत रही है इमरान खान साहब की, तो 5 साल की हुकूमत जो KPK में रही है तो वहाँ पे क्या डिलीवरी थी। हालांकि आवाम को भी ये देखना चाहिए था कि अगर वो सपोज़ के इमरान खान साहब को PTI को सिलेक्ट कर रहे हैं हुकूमत में आने के लिए, तो उन्हें ये भी देखना चाहिए था कि 5 साल जो उनकी पहले कारकर्दगी है एक छोटी हुकूमत में, यानी सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत से अगर हम कंपेरिजन करें तो एक छोटी हुकूमत है, अगर 5 साल तक उन्होंने वहाँ पर कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई तो फिर लोग क्या अज्यूम कर रहे थे कि वो वफाक में आकर अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। इमरान खान साहब जो ये कहते हैं कि हमें 1 साल तक मईशत की समझ नहीं आई, उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखें, जो साल में समझ नहीं है कि अगले 4 साल में आ जाएगी, आप इस बारे में क्या कहें? देखें, इमरान खान साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो समझ से बालातर है। एक तरफ वो ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता हैं और दूसरी तरफ उनके पास 200 माहिरीन की टीम है, और फिर ये बात करना तो मेरा ख्याल है बड़ी मुझे का खेद है। और फिर अब उन्होंने जो कल एक और इसके साथ एक बात की कि आवाम हमें 5 साल का वक्त दे और 5 साल के अंदर हम कारकर्दगी दिखाएंगे, फिर हम आवाम हमसे जो है वो कारकर्दगी का मुतालबा करे। देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा एक तारीख़ी तनाज़ुर में जाऊँगा।
جن کو ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کا لقب بھی دیا جاتا تھا، جب وہ حکومت میں آئے تو اس وقت جو سابقہ حکومتوں کی طرف سے جو ملک کی صورتحال تھی، سلطنت کی حال تھی، اسلامی سلطنت کی، تو وہ بھی ایسے ہی تھی، مطلب انتہائی برے حالات تھے، قومی خزانہ خالی تھا، اقربا پروری تھی، بے جا متعدد ظالمانہ قسم کے ٹیکس لگے ہوئے تھے، تو یہ ساری صورتحال تھی۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت تو یہ صورتحال تھی، تو انہوں نے آنے کے ساتھ کون سے ایسے اقدامات کیے، میں ان اقدامات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے 3 اقدامات کیے اور 2 ہفتوں کے اندر انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی۔ حالانکہ اس دور میں آج سے تقریباً 1300 سال پہلے نہ اتنی جدید ٹیکنالوجی تھی، اور پاکستان کی جو سلطنت ہے اس کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی ہے، اس وقت تو سلطنت اسلامیہ بہت بڑی تھی اور اتنا اچھا مواصلاتی نظام بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے 2 ہفتوں کے اندر جو کارکردگی دکھائی، کون سی بنیاد تھی، مطلب کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے وہ 2 ہفتوں کے اندر قومی خزانے کو بھر دیا؟ تو ہماری حکومت وہ کیوں نہیں کر پا رہی کہ آج 1 سال وزیر اعظم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال تک ہمیں معیشت کی سمجھ نہیں۔ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اقدامات کی۔ پہلا اقدام انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو یکسر بدلا۔ پہلے وہ بڑے امیر زادے تھے، شاہی خاندان سے تھے، بڑے 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، جب خلیفہ بنے تو پھر پیوند والے لباس پہ آ گئے، اور جس وقت خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد ان کو شاہی گھوڑوں کا دستہ پیش کیا گیا سواری کے لیے، تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میرے لیے خچر ہی کافی ہے۔ تو یہ معیار رکھا انہوں نے، تو انہوں نے اپنا جو ہے سب سے پہلا احتساب کیا، آغاز انہوں نے اپنی ذات سے کیا۔ دوسرا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ وصولیوں کا جو نظام ہے وہ انہوں نے بڑوں سے شروع کیا، اور اس کا بھی سب سے پہلے آغاز انہوں نے اپنی ذات سے کیا۔ وہ ان کا ایک ذاتی ملکیت میں ایک باغ تھا جو بیت المال کی ملکیت تھا، وہ انہوں نے قومی خزانے میں جمع کروا دیا۔ ان کی جو بیوی تھیں وہ بھی شاہی گھرانے کی تھیں، تو ان کو جو ایک قیمتی ہار ملا تھا ان کے والد کی طرف سے شادی میں، وہ ہار بھی انہوں نے قومی خزانے میں جمع کروا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے شاہی خاندان کا ایک اجلاس بلوایا، اور اجلاس میں انہوں نے اپنے شاہی خاندان کے تمام لوگوں سے کہا جو سابقہ وزراء اور گورنرز ہیں ان کی طرف سے جو آپ لوگوں کو مراعات دی گئی تھیں، جو جائیدادیں دی گئی تھیں، وہ ساری واپس کر دیجیے، کیونکہ وہ قومی خزانے میں جمع کروانی ہے۔ تو یہ سارا کام انہوں نے جو 2 اقدامات کیے یہ 2 ہفتوں کے اندر کیے، اور 2 ہفتوں کے اندر انہوں نے قومی خزانے کو بھر دیا۔ تیسرا اقدام جو انہوں نے کیا وہ کیا کیا کہ عوام کے لیے انہوں نے سہولیات پیدا کی، نرمی کا سلوک کیا، یعنی کہ جو سابقہ حکومتوں میں جو بے جا ظالمانہ اور متعدد قسم کے ٹیکس لگے ہوئے تھے ناجائز، وہ انہوں نے فوری طور پہ ختم کر دیے۔ جو حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنے دور حکومت میں بے شمار ایسے ظالمانہ ٹیکس لگائے ہوئے تھے کہ جس کو انہوں نے آنے کے ساتھ ختم کیا۔ اور حجاج بن یوسف کے دور میں جو مرکز کو وصول ہونے والی ٹیکس کی رقم تھی صرف عراق سے، وہ سالانہ 2 کروڑ 80 لاکھ درہم تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے جو ہے عوام کے لیے ٹیکس میں نرمی کی، اور پھر اس کا اثر کیا ہوا کہ عوام نے اپنی بڑی خوشدلی سے اور بڑی فراغت سے جو ہے وہ ٹیکس جمع کروایا، اور اس 1 سال کے اندر مرکز کو عراق سے وصول ہونے والی رقم 12 کروڑ درہم تک پہنچ گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر ناجائز اور ظالمانہ ٹیکس تھے تو سالانہ کبھی 2 کروڑ 80 لاکھ سے رقم بڑھی نہیں، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں وہی رقم 1 سال کے اندر 12 کروڑ تک پہنچ گئی۔ تو یہ کس کے مرہون منت تھا؟ ان کی پالیسیوں کے۔ اور پھر ان کی 2.5 سالہ ٹوٹل حکومت تھی، اور اس کے اندر انہوں نے یہاں تک اپنی سلطنت کو پہنچا دیا کہ اگر ایک شخص بازار میں کھڑے ہو کر یہ آواز لگاتا تھا کہ ہے کوئی زکوٰۃ کا مستحق، تو کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا۔ یعنی یہاں تک لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ معاشی طور پر مضبوط ہو گئے تھے۔ آج تو ہماری حکومت باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر لنگر خانوں کے افتتاح کر رہی ہے، یعنی جو کل لوگ اپنے خود کما کر کھاتے تھے آج وہ لنگر خانوں میں کھا رہے ہیں، کل جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے آج وہ خود زکوٰۃ کے مستحق ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری پالیسیاں ہیں۔ مطلب یہ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ اگر ہم نے سپوز کہ ہم اگر اپنے ملک کو کسی صحیح ڈائریکشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بے شمار رہنمائی کا سامان ہے، ہم تاریخ سے بھی بہت سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اپنے سابقہ حکمرانوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی معاشی پالیسیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، بلال بھی آپ اس کو کس تناظر میں دیکھیں گے کہ کیا واقعی نیند نہیں آتی ہوگی؟ کیونکہ آپ نے عمر بن عبدالعزیز صاحب کا ذکر کیا تو مجھے اچھی طرح ان کا یاد ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ جب وہ آئے اقتدار میں تو وہ اپنی زوجہ کے پاس گئے، بیوی کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہارے حقوق پورے نہ کر سکوں تو مجھے یعنی انہوں نے اپنے حقوق بخشوائے۔ جبکہ عمران خان صاحب نے تو آ کے مطلب شادی کی، انہوں نے تو ازدواجی زندگی بھی ساتھ بنائی۔ تو مطلب
وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی. کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ بھی بات ان کی بڑی مضحکہ خیز ہے. میں کیا کہوں اس پہ کہ میرا خیال ہے جہاں تک کہ نیند تو شاید میری سمجھ کے مطابق تو دو ہی لوگوں کو نہیں آتی. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی قیامت کا خوف ہو, کوئی خوف خدا ہو کہ قیامت کے دن پیش ہونا ہے, جواب دہی ہے. تو ایک تو ان کے اندر وہ قیام اللیل کرتے ہیں تو ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی کہ موت ہے, قبر ہے. اور دوسرے شاید اس قسم کے لوگوں کو نیند نہیں آتی کہ جن کا ضمیر ان کو سونے نہیں دیتا, کیونکہ جب وہ غلط کرتے ہیں, لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کا ضمیر ان کو کہاں سونے دیتا ہے. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو نہیں سوتے تھے, جو باہر نکل جاتے تھے اور جائزہ لیتے تھے, اپنی رعایا میں گھومتے تھے, ان کے مسائل دیکھتے تھے. تو عمران خان صاحب تو یہ بھی کرتے, رات کو نظر نہیں آتے, تو پھر رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ یہ زید ملک صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ایک عوام کا درد تھا, جو ان کے اندر ایک احساس تھا کہ وہ راتوں کو گلیوں میں گشتیں کرتے تھے, تو کیا ہمارے خان صاحب کا موازنہ آپ ان شخصیات سے, خیر یہ تو ناممکن سی بات ہے, لیکن کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے نقش قدم پر ہیں کہ اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی عوام کے درد اور غم کی وجہ سے نیند نہیں آتی؟ یہ بات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں یقیناً. تقلید کا جو جہاں تک ہم پہلو دیکھتے ہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آپ نے بات کی تو عمر ثانی کہلاتے تھے, تو وہ آج بھی اگر کوئی شخصیت ان کو فالو کرتی, ان شخصیات کو فالو کرتی, تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نام بھی ان شخصیات کے تناظر میں لیا جاتا. لیکن اس کے لیے میرے خیال سے کافی کچھ کرنا پڑتا ہے اور عملی طور پہ دکھانا پڑتا ہے, جو میرا نہیں خیال ابھی تک نظر ہے. میں ابھی تک جو جتنا آپ کی بات سے سمجھا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہمیشہ ماضی کو دیکھ کے اور کارکردگی کو دیکھ کے مستقبل دیکھا جاتا ہے, اور میرے خیال سے آپ نے بھی جتنی گفتگو کی ان کی ابھی تک کی ساری کارکردگی دیکھ کر آپ نے مستقبل کے حوالے سے جو جتنا کچھ بھی ممکن تھا آپ نے وہ بتانے کی کوشش کی, جہاں تک میں آپ کی بات کو سمجھا. اور مجھے آپ بہت ساری جگہوں پہ مایوس نظر آئے کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ آگے جو پی ٹی آئی ہے وہ ڈیلیور کر پائے گی. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی میرا جو اس معاملے میں جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اور کہ جس وقت وہ حکومت میں آئے نا, انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو معزول کر دیا جو سابقہ ظالم حکومتوں میں ان کے ساتھ تھے, جو حجاج بن یوسف کے دور میں گورنرز رہ چکے تھے یا کسی بھی عہدے پر رہے تھے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ برے کا ساتھ دیا. آج اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹیم دیکھ لیں, جو ٹیم ان کے ساتھ ورک کر رہی ہے, تو یہ ٹیم کون سی ہے؟ کیا یہ سابقہ حکومتوں میں رہنے والی ٹیم نہیں ہے؟ یہ سب لوگ کون ہیں؟ تو پھر اس کے بعد اگر ہم یہ توقعات کریں کہ خان صاحب کچھ ڈیلیورڈ کریں گے اور قوم کو دکھائیں گے, تو میرا خیال ہے یہ خام خیالی ہے, عوام کو لالی پاپ دی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. بالکل درست ہے. جیسا کہ بلال صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ماضی کی کارکردگی کو سامنے رکھ کے مستقبل کی کارکردگی کے حوالے سے سارا جو ہے اس کو بیان بھی کیا. انہوں نے اپنے تجزیے میں یہی بتانے کی کوشش کی کہ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو ہونا یہ چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجیز اور جو وہ کر رہی ہے اس کو ایسا بنائے کہ عوام کو کچھ نظر آئے. جیسے کہ پہلے 100 دن کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ہم 100 دن میں یہ بتا دیں گے کہ ہم آگے کیا کریں گے, لیکن ابھی تو تقریباً بہت زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, سال سے اوپر ہو چکا ہے, 1.5 سال ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں نظر آئی. عوام کو ابھی تک وہ چیز نظر نہیں آئی جو وہ پی ٹی آئی حکومت سے چاہ رہے تھے. لیکن ہم توقع کرتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ توقعات اچھی رکھنی چاہیے, تو ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ آگے اچھا ہوگا, بہتر ہوگا, اور حکومت مستقبل میں ضرور ایسی اسٹریٹجی بنانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ 5 سال کے بعد بھی لوگ انہیں کو ووٹ دیں, ورنہ یہاں رہتا کوئی بھی نہیں اگر کارکردگی نہ دکھائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے پھر حاضر ہوں گے بہت جلد. اللہ حافظ.